بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عیسائی دریائے وادی بیکا پر شکست کھا کر قرطبہ، ملاگا اور دوسرے اطراف میں بھاگ گئے تھے۔ طارق نے اپنے لشکر کے 3 حصے کر دیے تھے۔ ایک حصہ تو اپنے ساتھ رکھا اور اندلس کے دارالسلطنت تلی تلا کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مغیث الرومی کو قرطبہ کی جانب بھیجا اور زید کو ملاگا کی طرف۔ زید نے ملاگا پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ مغیث الرومی قرطبہ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے قلعہ سے ذرا فاصلے پر قیام کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی یہ عادت ہمیشہ رہی ہے کہ وہ کسی ملک پر بغیر کسی معقول وجہ سے حملہ آور نہ ہوتے تھے، اور جب کسی ملک یا قلعہ پر حملہ کرتے تھے تو پہلے وہاں کے باشندوں اور حکمرانوں کے پاس صلح کے لیے قاصد بھیج کر اتمام حجت کر دیتے تھے۔ چنانچہ مغیث الرومی نے بھی ایک قاصد قرطبہ والوں کے پاس بھیجا۔ قرطبہ میں رازرق کا ایک رشتہ دار بھی تھا۔ اول تو خود قرطبہ ہی میں کافی لشکر موجود تھا، دوسرے شکست خوردہ عیسائی بھی وہاں آ گئے اور اس سے لشکر کی جمعیت بڑھ گئی تھی۔ اس کے علاوہ قلعہ نہایت مضبوط اور ناقابل تسخیر تھا۔ قلعہ دار اور عام عیسائیوں کو پورا اطمینان تھا کہ مسلمان قلعہ کو آسانی سے فتح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے قلعے کے تمام دروازے بند کر دیے تھے اور فصیل پر لشکر متعین کر دیا تھا۔ اسلامی قاصد قلعہ کے سامنے جا ٹھہرا۔ وہ عربوں کی مخصوص پوشاک پہنے اور اسلامی علم ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ عیسائیوں نے دیکھ کر شور مچا دیا۔ شور سن کر ہر طرف عیسائی سمٹ کر اس طرف آ گئے اور انہوں نے قاصد کو دیکھ کر کہا، یہ ہے اس قوم کا فرد جو جزیرہ اخضر میں کہیں سے آ گئی ہے اور جس نے رازرق کے عظیم لشکر کو شکست فاش دی ہے، جو مارنا جانتے ہیں اور مرنا نہیں جانتے۔ شور سن کر قلعہ دار بھی آ گیا اور اس نے برج میں سے جھانک کر دیکھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مسلمان کوئی عجیب مخلوق ہوگی، ایسی مخلوق کہ جسے انسانوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں، نہ اسے انسان کہا جا سکے۔ مگر اب جب کہ قاصد کو دیکھا تو اس نے کہا، ارے یہ تو ہماری طرح سے انسان ہیں، ان سے لڑنے میں کیا بڑی بات ہے۔ اس کے قریب ایک وہ افسر تھا جو وادی بیکا میں مسلمانوں سے شکست کھا کر آیا تھا۔ اس نے کہا، حضور یہ صرف دکھنے میں انسان ہیں، مگر جب لڑتے ہیں تو انسانوں سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ قلعہ دار نے منہ بنا کر کہا، کیا واہیات بات ہے، یہ انسان ہیں، ہماری طرح کے انسان، ان سے لڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ افسر، اب جب کہ حضور ان سے لڑیں گے تب معلوم ہو جائے گا۔ قلعہ دار، تم دیکھ لو گے کہ میں ان سب کو قتل کر ڈالوں گا یا انہیں شکست دے کر بھگا دوں گا۔ افسر، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ قلعہ دار نے غرور سے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ افسر، دیکھیے حضور، وہ قاصد کچھ کہہ رہا ہے۔ قاصد بلند آواز سے کہہ رہا تھا، میں تمہارے سردار سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ قلعہ دار، یہ تو ایسی زبان سے گفتگو کر رہا ہے جیسے یہودی بولا کرتے ہیں، کسی یہودی کو بلاؤ، فوراً بلاؤ۔ کئی لوگ دوڑ گئے اور 2 یہودیوں کو بلا لائے۔ قلعہ دار نے ان سے کہا، اس قاصد سے دریافت کرو کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک یہودی نے قاصد سے دریافت کیا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ قاصد، میں عربی مسلمان ہوں اور قاصد ہوں۔ یہودی نے قلعہ دار کو عرب کی گفتگو سے آگاہ کیا اور قلعہ دار نے استعجاب بھرے لہجے میں کہا، عرب ہے، مسلمان ہے، یہ تو شاید وہ قوم ہے جس نے ہرقل اعظم کی سلطنت کو شام میں زیر و زبر کر ڈالا تھا۔ یہودی، جی ہاں، یہ اسی قوم کا ایک فرد ہے جس قوم کا آج تک کسی قوم نے مقابلہ نہیں کیا۔ یہ سن کر عیسائی کماندار ذرا سہم گئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے قلعہ دار کہنے لگا، فضول بات ہے، تم دیکھو گے کہ میں اس قوم کو شکست دوں گا۔ تم عربی قاصد سے دریافت کرو کہ کیا چاہتے ہیں۔ یہودی نے بلند آواز سے قاصد سے دریافت کیا، تم کیا کہنے آئے ہو؟ قاصد، تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ اندلس کے بادشاہ کو ہزیمت ہوئی ہے، وہ مارا گیا ہے اور اس کا لشکر پورا گندہ ہو گیا ہے۔ ہمارا سردار چاہتا ہے کہ تم خون ریزی نہ کرو، قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ ہم تمہیں امن اور سلامتی کا اطمینان دلاتے ہیں۔ تم پر جس قدر محصولات ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، صرف جزیہ دو، باقی محصولات نہیں لیے جائیں گے۔ قلعہ دار نے کہا، اس مغرور قاصد سے کہہ دو ہم کسی شرط پر بھی قلعہ ان کے حوالے نہیں کریں گے، البتہ اگر یہ چاہیں تو ہم ان پر اتنی مہربانی کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے واپس چلے جائیں اور ہم ان سے کچھ نہ کہیں۔ یہودی نے قلعہ دار کی گفتگو سے قاصد کو آگاہ کیا۔ قلعہ دار اور قاصد میں جو گفتگو ہوئی وہ یہودی کے توسل سے ہوئی تھی۔ قاصد، اگر تم انکار کرتے ہو تو پھر قلعہ پر حملہ کیا جائے گا اور قلعہ فتح کر لینے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے گی۔ قلعہ دار، اطمینان رکھو، تم اس قلعہ کو 100 برس تک بھی فتح نہ کر سکو گے۔ قاصد، قلعہ کی مضبوطی اور کثیر تعداد لشکر پر نہ بھولو، ممکن ہے اللہ آج ہی یہ قلعہ فتح کرا دے۔ قلعہ دار، اچھا، تم اور تمہارا اللہ کوشش کر لو۔ قاصد،
بہتر ہے کہ ہم اللہ کی مدد کے بھروسے پر کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ضرور فتح کریں گے۔ قاصد واپس لوٹ آیا اور قرطبہ کے قلعہ دار کی تمام گفتگو مغیث رومی کو سنا دی۔ مغیث رومی نے امامن کو طلب کیا اور اسے دریافت کیا کہ کیا قلعہ میں کوئی چور دروازہ یا سرنگ ہے؟ امامن: جہاں تک مجھے علم ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ مغیث رومی: کسی طرف سے کچھ فصیل نیچے ہے؟ امامن: جی نہیں، فصیل نہایت بلند اور مضبوط ہے، لیکن مغیث رومی: لیکن کیا؟ امامن: ایک طرف فصیل میں کچھ شگاف آ گیا تھا، وہاں ایک انجیر کا درخت کھڑا ہے، اگر اس طرف کی مرمت عیسائیوں نے نہیں کی تو شاید آپ اس جانب سے قلعہ پر چڑھنے کی کوئی سبیل نکال لیں۔ مغیث رومی: میں کوشش تو کروں گا مگر دن کے وقت نہیں، رات کے وقت۔ امامن: مناسب بھی یہی ہے۔ مغیث رومی نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ لوگ دن کے وقت آرام کر لیں، رات کو دھاوا بول دیا جائے گا۔ مسلمان خیموں کے سامنے والے کھلے میدان میں پھیل گئے اور ہتھیاروں کو صیقل کرنے لگے۔ مغیث رومی کا منشا یہ تھا کہ رات کو شاید جاگنا پڑے، اس لیے یہ لوگ دن میں کچھ سو لیں، مگر مسلمانوں میں جذبہ قتال کا کچھ ایسا شوق تھا کہ انہوں نے سونے کے بجائے ہتھیاروں کو صیقل کرنا شروع کر دیا اور سارا دن اسی کام میں لگے رہے۔ جس وقت وہ عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آسمان پر بادل چھانے لگے اور ہوا بھی تیز ہو گئی۔ برسات کے ایام تھے ہی، بادلوں کے جمع ہونے سے یہ خیال ہونے لگا کہ بارش ہونے والی ہے۔ مغیث رومی نے پکار دیا کہ سب جلد از جلد کھانا تیار کر لیں کیونکہ بارش ہونے والی ہے۔ اسلامی لشکر کے سردار کو تمام باتوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا، چنانچہ مسلمانوں نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ بادل اٹھتے ہوئے چلے آ رہے تھے، ہر لمحہ بارش ہونے کا احتمال ہو رہا تھا۔ چونکہ بادل گہرے تھے اس لیے آفتاب غروب ہونے سے پہلے ہی کافی اندھیرا پھیل گیا۔ ابھی مسلمانوں نے کھانا تیار بھی نہ کیا تھا کہ ننھی ننھی بوندیں پڑنے لگیں۔ مسلمان اپنے اپنے خیموں کے سامنے کھانا تیار کر رہے تھے، جہاں کسی قسم کا بھی کوئی سائبان نہ تھا، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر بارش ہونے لگی تو پھر کھانا مشکل سے ہی تیار کیا جا سکے گا۔ انہوں نے جلدی جلدی کام کرنے کی کوشش کی، مگر ابھی فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ فوراً ہی ہر مسلمان نے جو وہ کام کر رہا تھا اسے چھوڑ دیا اور سب نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ ابھی وہ فرض ہی پڑھ رہے تھے کہ بڑی بڑی بوندیں گرنے لگیں اور فوراً ہی اچھی خاصی بارش شروع ہو گئی۔ جس جگہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے وہاں سائبان نہیں تھا، اس لیے ہر مسلمان بھیگ گیا، مگر مسلمانوں کو گویا خبر ہی نہیں تھی کہ بارش ہو رہی ہے اور وہ بارش میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ نہایت اطمینان اور رجوع قلب سے نماز پڑھ رہے تھے۔ فرض ختم ہوتے ہی انہوں نے سنتیں اور نوافل پڑھے اور پھر وہاں سے چل کر اپنے اپنے خیموں میں پہنچ گئے۔ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے آگ بجھنے لگی، انہوں نے پھر دھونک کر آگ جلائی اور اسی بوندا باندی میں ہی کچا پکا کھانا بنا لیا۔ کھانا تیار کر کے وہ اپنے اپنے خیموں میں گھس گئے اور بھیگے ہوئے کپڑے پہنے ہی کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو عشاء کی اذان ہوئی۔ وہ بارش اور سردی کا خیال کیے بغیر ہی پھر اسی میدان میں پہنچے جس میں نماز پڑھا کرتے تھے اور بارش میں ہی نماز پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو مغیث رومی نے کہا، مسلمانوں، اگرچہ اس وقت بارش ہونے لگی ہے اور شاید تم کو ایسے وقت حملہ کرنا ناگوار ہو، مگر میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں حملہ کروں گا اور اس کے لیے 1000 سواروں کا ساتھ چاہتا ہوں۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں، بارش یا باد و باراں کا طوفان ہمارے ارادوں کو نہیں روک سکتے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ حملہ کرنے کو تیار ہیں۔ مغیث رومی خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا، تم اللہ کے شیر ہو اور اللہ کے شیروں سے یہی توقع ہے۔ اچھا، صرف 1000 مسلح ہو کر لشکر سے باہر نکلیں اور میرا انتظار کریں۔ تمام مسلمان واپس لوٹے اور سب ہی مسلح ہو کر خیموں سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ جب مغیث رومی آئے تو انہوں نے تمام لشکر کو مستعد دیکھا۔ انہوں نے کہا، مسلمانوں، کیا تم سب کا ارادہ ہے ساتھ چلنے کا؟ چند لوگوں نے کہا، نہیں۔ مغیث رومی، پھر تم سب مسلح ہو کر کیوں آئے ہو؟ ایک شخص، اس لیے کہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ کون سا دستہ ساتھ جائے گا۔ ہم سب اس لیے تیار ہو کر آئے ہیں کہ آپ جن دستوں کو حکم دیں وہی آپ کے ساتھ چلیں۔ مغیث رومی کو بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے واقعی غلطی کی، اگر وہ دستوں کو مخصوص کر دیتے تو تمام مسلمانوں کو بارش کے وقت تیار ہو کر خیموں سے باہر آنے کی تکلیف نہ اٹھانا پڑتی۔ اب انہوں نے 1000 آدمیوں کو چلنے کا ارشاد فرمایا جو کہ آگے والی صفوں میں کھڑے تھے اور پیچھے والوں کو لوٹا دیا گیا۔ جب لوگ چلے گئے تب مغیث رومی 1000 اسلامی شیروں کا لشکر لے کر قرطبہ کے قلعہ کی طرف بڑھے۔ جس وقت یہ سرفروش روانہ ہوئے اس وقت بارش بھی زور و شور سے ہونے لگی، ہوا بھی تیز ہو گئی۔
بادل اور بجلی گرجنے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے باد و باران کا طوفان امڑ آیا ہے۔ ہوا ایسی تیز اور بارش اس زور و شور سے ہو رہی تھی کہ آنکھ نہ کھلتی تھی اور نہ آسانی سے آگے بڑھا جاتا تھا۔ لشکر کے گھوڑے بھی سخت پریشان ہو رہے تھے، مگر مسلمانوں نے گویا تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ساتھ ساتھ کالی گھٹا، ہوا، میںہ کا طوفان آ رہا تھا۔ ان سب باتوں نے مل جل کر ایسا اندھیرا کر رکھا تھا کہ پاس کی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ مسلمان محض قیاس یا خیال کی بنا پر چل رہے تھے، البتہ جب بجلی چمک جاتی تب انہیں قلعہ نظر آ جاتا تھا اور وہ چل پڑتے تھے۔ آخر وہ چلتے چلتے قلعہ کی فصیل کے نیچے پہنچ گئے۔ امامن ان کے ساتھ تھا۔ چونکہ وہ بھیگ چکا تھا اس لیے اسے سردی محسوس ہونے لگی اور وہ کانپنے لگا، مگر کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ جس طرح وہ بھیگ رہا تھا اسی طرح تمام مسلمان بھیگ رہے تھے۔ مگر مسلمان جفا کش تھے، اگرچہ انہیں بھی ٹھنڈ معلوم ہو رہی تھی لیکن وہ اس کی پرواہ نہ کر رہے تھے۔ بادلوں کی ہولناک گرج اور بجلی کی ہیبت ناک کڑک کے ساتھ ساتھ ہوا کی تھرتھراہٹ سے فضا اس قدر گونج رہی تھی کہ گھوڑوں کے سموں کی آواز میں جذب ہو کر رہ جاتی تھی۔ اس سے لشکر کو اس بات کا خدشہ نہ رہا کہ گھوڑوں کے قدموں کی آواز قلعہ نشینوں یا فصیل پر موجود عیسائیوں تک پہنچ جائے گی۔ مسلمان خوب جانتے تھے کہ اس وقت ایسی بارش اور ہوا میں ایک عیسائی بھی فصیل پر موجود نہ ہوگا۔ سب برجوں میں چلے گئے ہوں گے یا پھر فصیل کے نیچے بارکوں میں جا گھسے ہوں گے۔ نیز عیسائیوں کو پورا یقین ہوگا کہ قلعے میں نقب نہیں لگ سکتی۔ مغیث رومی نے امامن سے دریافت کیا کہ فصیل میں کسی طرف شگاف ہے؟ امامن نے کانپتے ہوئے جواب دیا، اندھیرا اور بارش کچھ دیکھنے ہی نہیں دے رہے حضور، جواب میں کیا بتاؤں؟ مغیث رومی نے کہا، شاید تمہیں سردی زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ امامن، جی ہاں۔ مغیث رومی، ہم نے بڑی غلطی کی جو تمہیں ناجائز ہمراہ لائے۔ امامن، دراصل ایسی خوفناک بادلوں کی گرج اور ایسی دل دہلا دینے والی بجلی کی کڑک میں حملہ کا ارادہ کرنا ہی غلطی میں داخل تھا۔ مغیث رومی، شاید تم اپنی سوچ کے مطابق درست کہہ رہے ہو، مگر قدرت ہماری مدد کر رہی ہے۔ طوفان اسی لیے اٹھا ہے، اگر ہم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ امامن، میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ لوگ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ نہ دھوپ کا اثر ہوتا ہے، نہ بارش کا، نہ دشمن کی کثرت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا۔ مغیث رومی، مسلمان صرف خدا پرست ہوتا ہے اور خدا پرست جفا کش ہوتے ہیں۔ ہم بھی جفا کش ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اپنے ارادے سے ٹلتے نہیں، اللہ مدد کرتا ہے اور ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ امامن، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ مغیث رومی، دیکھو بجلی بار بار چمک رہی ہے، تم کوشش کر کے بجلی کی چمک میں اندازہ لگا لو کہ شگاف کس طرف ہے۔ امامن، بہتر ہے۔ ہر ہولناک گرج کے بعد بجلی چمکتی تھی اور بادلوں کے اوپر سانپ کی طرح لہرانے لگتی تھی۔ اگرچہ اس کی چمک اتنی تیز ہوتی تھی کہ آنکھیں جھیپ جاتی تھیں، لیکن مسلمان کچھ نہ کچھ دیکھ ہی لیتے تھے۔ اس مرتبہ بھی جب بجلی چمکی تو امامن نے بھی فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن اس کی آنکھیں فوراً ہی بند ہو گئیں۔ مغیث رومی نے کہا، کہو کچھ اندازہ لگایا تم نے؟ امامن، جی نہیں، بجلی کی تیزی نے میری آنکھیں بند کر دی تھیں۔ مغیث رومی، اچھا، تمہیں اس کی کوئی خاص نشانی یاد ہے؟ امامن، جی ہاں، اس کے پاس انجیر کا ایک بڑا درخت ہے۔ مغیث رومی نے کہا، بس کافی ہے۔ اب انہوں نے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، انجیر کا ایک بڑا درخت تلاش کرو۔ یہ کہتے ہی وہ بڑھے، ان کے پیچھے لشکر چلا اور وہ فصیل کے گرد چکر کاٹنے لگے۔ ہوا بھی غضبناک ہو رہی تھی اور وہ پانی کو چیرتی ہوئی بڑے زور سے چل رہی تھی۔ ادھر بجلی طیش میں آ رہی تھی اور گرج گرج کر چمک رہی تھی۔ اس وقت طوفان میں بجائے کمی کے اور شدت آ گئی تھی اور اس کو مسلمان اللہ کی رحمت سمجھ رہے تھے اور وہ برابر بھیگتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ جب وہ شمال کی طرف پہنچے تو مسلمانوں نے ایک بڑا انجیر کا درخت عین فصیل کے نیچے کھڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، جناب، انجیر کا درخت یہ ہے۔ اگرچہ مغیث رومی درخت کے نیچے ہی آ گئے تھے لیکن اندھیرا ایسا پڑا ہوا تھا کہ انہیں درخت نظر ہی نہ آیا۔ جب بجلی چمکی تب انہوں نے دیکھا اور کہا، ہاں، انجیر کا درخت یہی ہے۔ اچھا، اب شگاف تلاش کرو۔ مغیث رومی کے رکتے ہی سارا لشکر رک گیا اور سب نے اوپر نظر اٹھانی چاہی، لیکن ایک تو بارش ہو رہی تھی، دوسرے درخت کے پتوں اور شاخوں میں سے چھن چھن کر آنے والے پانی کی وجہ سے کوئی بھی آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھ سکا۔ جس وقت بجلی چمکی انہیں شگاف نظر آ گیا۔ انہوں نے مغیث رومی کے پاس جا کر کہا، ہم نے شگاف دیکھ لیا ہے۔ مغیث رومی نے کہا، کہاں؟ ایک مجاہد
اس درخت کی موٹی شاخ فصیل کی طرف گئی ہے اور شگاف بالکل اسی شاخ کی سیدھ میں ہے۔ امامن بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک کہا انہوں نے، شگاف بالکل اسی موٹی شاخ کی سیدھ میں ہے۔ مغیث رومی نے کہا، کیا یہ موٹی شاخ شگاف تک گئی ہے؟ امامن، نہیں، 3 یا 4 فٹ کے فاصلے پر رہ گئی ہے۔ پھر اگلی شاخ اس قدر نازک ہے کہ وہ کسی انسان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک دبلے پتلے مسلمان نے کہا، مگر وہ میرا بوجھ سنبھال لے گی، میں لشکر میں شاید سب سے ہلکا ہوں۔ امامن، نہیں، تم اس پر چڑھنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ گر پڑو گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ مسلمان، شہادت تو ہماری عین تمنا ہے۔ امامن، تمہارا یہی حوصلہ تمہاری کامیابی کا ضامن ہے۔ مغیث الرومی، اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور درخت پر چڑھ جاؤ، لیکن جب پتلی شاخ شروع ہو تو بجلی کی چمک میں دیکھ لینا کہ وہ تمہارا بوجھ برداشت کر سکے گی یا نہیں، اور کیا تم شگاف تک پہنچ جاؤ گے۔ امامن، دونوں باتیں غیر ممکن ہیں، نہ شاخ اس کا بوجھ سنبھال سکے گی اور نہ شگاف تک پہنچ سکیں گے۔ مغیث الرومی، اللہ مدد کرے گا، ہمارا اسی پر بھروسہ ہے۔ نوجوان گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ بارش اتنی تیز ہو چکی تھی کہ زمین پر پانی کا سیلاب آ گیا تھا۔ گھٹنوں گھٹنوں تک پانی چڑھا ہوا تھا اور ابھی تک پانی اسی شد و مد سے برس رہا تھا۔ نوجوان پانی کو چیرتے ہوئے درخت کے تنے کے پاس پہنچا۔ اس نے ٹٹول کر دیکھا، تمام تنا بھیگ رہا تھا۔ بھیگے ہوئے درخت پر چڑھنا آسان نہیں تھا، مگر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور نہایت ہوشیاری اور احتیاط سے چڑھنا شروع کیا۔ وہ جوں جوں اوپر چڑھتا جا رہا تھا، بھیگی ہوئی شاخوں سے پانی بارش کی طرح ٹپک رہا تھا۔ کئی مرتبہ پھسلا، مگر اس کے عزم و استقلال میں کچھ فرق نہ آیا اور وہ بدستور چڑھتا رہا۔ بالآخر وہ درخت پر چڑھ گیا۔ چڑھتے ہی وہ اس شاخ پر ہو لیا جو کہ فصیل کی طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تنے کے پاس سے تو وہ شاخ کافی موٹی تھی اور اس پر آسانی سے آدمی چل سکتا تھا، لیکن جوں جوں وہ آگے بڑھتی گئی، پتلی اور نازک ہوتی گئی۔ بالآخر وہ شاخ کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ چونکہ شاخ نازک تھی، وہ جھک گئی۔ بجلی کی چمک میں نوجوان نے فصیل اور شگاف کو دیکھا۔ اس سے 2 گز کے فاصلے پر فصیل میں شگاف تھا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر جست لگائی اور خوش قسمتی سے شگاف کے اندر اس طرح جا بیٹھا جیسے کسی نے اٹھا کر بٹھا دیا ہو۔ اس کے کچھ ہی اوپر فصیل کے کنگرے تھے۔ وہ کنگروں پر چڑھ کر اچھلا اور فصیل پر جا پہنچا۔ بارش اب بھی تیز اور زور و شور سے ہو رہی تھی، ہوا بھی تیز ہو گئی تھی۔ اس نے فصیل پر جا کر دیکھا، ساری فصیل خالی تھی، وہاں ایک بھی عیسائی نہ تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا عمامہ کھول کر لٹکا دیا اور بلند آہنگی سے کہا، میں فصیل پر آ گیا ہوں اور عمامہ لٹکا رہا ہوں، اوپر چڑھنا شروع کر دو۔ امامن کو یقین تھا کہ وہ نوجوان فصیل تک نہیں پہنچ سکے گا اور درخت کے اوپر سے گر پڑے گا، مگر اس نے اس کی آواز سنی اور اس کا مطلب سمجھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، بڑی حیرت کی بات ہے یہ۔ مغیث رومی نے کہا، حیرت کی بات نہیں، اللہ کی مہربانی ہے۔ اب مسلمان فصیل کے پاس پہنچے اور گھوڑوں سے نیچے اتر اتر کر عمامہ کے ذریعے اوپر چڑھنے لگے۔ جب اندازاً 500 آدمی اوپر پہنچ گئے، تب مغیث رومی نے باقی لوگوں کو روک لیا اور کہا کہ وہ تمام اپنے اپنے گھوڑوں کو لے کر دروازے پر پہنچ جائیں اور دروازہ کھلنے کا انتظار کریں۔ 2 آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ سیدھے باقی لشکر میں چلے جائیں اور تمام مسلمانوں کو لے کر صدر دروازے پر آ جائیں۔ دونوں آدمی لشکر کی طرف اور بقیہ 500 سوار ماں اپنے اپنے گھوڑوں کے صدر دروازے پر آ گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد مغیث رومی بھی اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے فصیل پر پہنچ کر اپنی اس پہلی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بارش ابھی تک ہو رہی تھی، ہوا کے تیز جھونکے چل رہے تھے اور بجلی برابر کڑک رہی تھی۔ چونکہ مسلمانوں کو بھیگتے دیر ہو گئی تھی، اس لیے اب انہیں سردی بھی محسوس ہونے لگی تھی اور وہ کانپنے بھی لگے تھے۔ مغیث رومی نے بجلی کی روشنی میں نظر اٹھا کر دیکھا، انہیں قریب ہی ایک برج نظر آیا۔ وہ صرف 50 آدمیوں کو لے کر برج کے اندر جا پہنچے۔ برج کافی بڑا تھا اور اس کے اندر روشنی بھی ہو رہی تھی۔ بہت سے عیسائی پڑے سو رہے تھے جو 250-300 سے کم نہ تھے۔ مغیث رومی نے جاتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کے نعرے کی آواز سنتے ہی عیسائی چونک کر اٹھنے لگے۔ اٹھتے ہی انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے
اور فوراً ہتھیاروں کی طرف دوڑے۔ مغیثر رومی: خیریت چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال دو، مگر عیسائی چونکہ عربی نہ جانتے تھے، انہوں نے ان کی بات نہ سمجھی اور ہتھیار لے لے کر مسلمانوں کے اوپر آ ٹوٹے۔ چونکہ مسلمان صرف 50 ہی برج کے اندر آئے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ ان کو مار ڈالیں گے یا فصیل سے نیچے گرا دیں گے۔ انہوں نے نہایت جوش میں آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے بھی فوراً تلواریں کھینچ لی اور عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائی غضبناک ہو کر تلواریں چلا رہے تھے، لیکن مسلمانوں پر گویا ان کی تلواروں کا اثر ہی نہ ہوتا تھا اور مسلمان انہیں برابر قتل کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک ایک کر کے تمام عیسائی مارے گئے۔ مسلمان اب زینہ کی تلاش میں چلے۔ اندھیرا اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ کسی طرف کوئی چیز بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ دوسرے، یہ لوگ زینوں سے بالکل ناواقف تھے۔ غور سے دیکھنے اور ٹٹول کر چلنے پر بھی انہیں کوئی زینہ نہ ملا، حالانکہ انہوں نے دور دور تک دیکھ لیا، یہاں تک کہ وہ دوسرے برج کے قریب پہنچ گئے۔ مغیثر رومی نے برج کے اندر جھانک کر دیکھا، اس میں بھی اتنے ہی عیسائی تھے جتنے پہلے میں تھے، لیکن اس برج کے زیادہ عیسائی جاگ رہے تھے اور بہت کم سو رہے تھے۔ مغیثر رومی تھوڑے سے سپاہیوں کو ساتھ لے کر بڑھے اور برج میں داخل ہوئے۔ ان کی صورتیں دیکھتے ہی عیسائی کانپ گئے، انہوں نے خوفزدہ ہو کر چلانا شروع کر دیا، جن آ گئے، جن آ گئے۔ سچ پوچھئے تو مسلمانوں نے کام ہی جنوں والے کیے تھے۔ ہوا اور بارش کے ایسے شدید طوفان میں، جیسا کہ اس روز آیا جب ہر ذی روح اپنی اپنی خوابگاہوں میں جا گھسا تھا، تو مسلمان قرطبہ کے قلعہ پر چڑھ رہے تھے۔ تمام عیسائی خوفزدہ ہو گئے اور ان کے چلانے کی آوازیں سن کر ان کے سونے والے ساتھی بھی اٹھ بیٹھے۔ مغیثر رومی نے بلند آہنگی سے کہا: عیسائیوں، فضول کو دعوت نہ دو، ہتھیار ڈال دو۔ ان میں سے کسی نے بھی ان کی بات نہ سمجھی اور سب اپنی اپنی حفاظت کے لیے شمشیر بکف ہو کر ان کے مقابلے میں آ گئے۔ یہ دیکھتے ہی مسلمانوں نے تلواریں سونت کر انہیں تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا۔ عیسائی بھی خوب جوش و خروش سے لڑنے لگے، لیکن مسلمانوں نے بہت جلد ان کی زیادہ تعداد کاٹ ڈالی۔ یہ دیکھ کر کچھ عیسائی چلاتے ہوئے برج سے باہر نکلے۔ ان کے باہر نکلتے ہی بجلی چمکی اور بجلی کی روشنی میں انہوں نے سینکڑوں مسلمانوں کو برج کے باہر فصیل پر دور تک دیکھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان صرف اتنے ہی ہیں جتنے فصیل کے اندر ہیں، اس لیے وہ ان سے بچنے کے لیے بھاگتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر کر باہر نکلے، لیکن جب انہوں نے باہر بھی مسلمانوں کو کھڑے پایا تو وہ اور بھی لرز گئے۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگے۔